بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مصطفیٰ عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دو بڑی خبریں جو ہیں آج کے اس ولاگ میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک تو پرسوں جو تحریک لبیک پاکستان کے جلوس کے اوپر جس طرح سے رینجرز نے دھاوا بولا اور جس طرح سے مختلف ان کے کارکنان کو زخمی کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں ایک کارکن کی شہادت بھی ہوئی اور ان کو سیدھی جو ہے گولیاں ماری گئیں، اس سے زیادہ ریاستی سطح پہ کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے تحریک لبیک پاکستان پر فیض آباد کے دھرنے میں اور فیض آباد کے مقام پر تحریک لبیک پاکستان پر تحریک انصاف کی طرف سے عمران خان صاحب کے دور میں ایک دھاوا بولا گیا تھا اور ان کی کچھ 54 شہادتیں ہوئی تھیں۔ اسی طرح سے ایک واقعہ آتا ہے جس میں ان کی 8 شہادتیں ہوئی ہیں۔ اس طرح ان کا ایک میلاد کا ایک جلوس تھا، اس میں ان کی 4 شہادتیں موصول ہوئیں، اور یہ پرسوں جو کراچی میں واقعہ پیش آیا، اس میں دوبارہ سے تحریک لبیک کا ایک اور کارکن اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ریاست کا یہ اکلوتوں والا سلوک مزید کتنی دیر تک چلتا رہے گا، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ تحریک لبیک پاکستان کی مرکزی قیادت کی طرف سے کوئی ابھی تک بڑا بیانیہ سامنے نہیں آیا، البتہ پہلے ہی روز جب شہادت کی خبر ملی اس کارکن کی شہادت کی خبر کے بعد تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے یہ بیانیہ ضرور دیا کہ ہم جو ہے اس پر باقاعدہ طور پہ ان شہیدوں کا بدلہ ضرور لیں گے، لیکن اس کے بعد مرکزی قیادت کی طرف سے اس پہ کوئی دوبارہ بیان ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ تحریک لبیک پاکستان کے جو امیر ہیں کراچی کے، انہوں نے بھی مرکز کی طرف اشارہ کیا کہ ہم مرکز کے اس بیان کا انتظار کریں گے اور اس رد عمل کا انتظار کریں گے جو مرکز کی طرف سے ہمیں اشارہ دیا جائے گا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کیا تحریک لبیک پاکستان کے اس جلوس میں جو ختم نبوت کے حوالے سے نکالا جا رہا تھا، جو رسالت کے حوالے سے نکالا جا رہا تھا، جو کہ گستاخ رسول کی جو پاسداری کی جا رہی ہے گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے ان کے خلاف نکالا جا رہا تھا، تو اس پر رینجرز کا اس طرح سے آپریشن کرنا کسی اعتبار سے یہ جو ہے اس کو داد نہیں دی جا سکتی یا یہ مناسب قدم نہیں کہا جا سکتا۔ اور گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے ریاستی اداروں کو، ان تحفظ فراہم کرنے والے اداروں کو اپنی عوام کے خلاف کھڑا کر کے نہ جانے کیا باور کروانا چاہتی ہے۔ یہی پولیس والے تھے جن کو تحریک انصاف کی طرف سے کھڑا کیا گیا تھا فیض آباد کے اندر تحریک لبیک کے خلاف، اور پھر وقت نے پلٹی کھائی اور آپ نے جگہ جگہ پہ بیانات سنے ہوں گے۔ خادم حسین رضوی صاحب جو ہے اس سارے کے سارے ظلم و زیادتی کے بعد یہ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ ان سب کو گن لے اور ان کو ایک ایک کر کے کلیاں کر کے نہ ماری۔ پھر آپ نے دیکھا ہے وقت نے پلٹی کھائی اور تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ظلم کرنے والی تحریک انصاف کے اوپر بھی اسی طرح کا کریک ڈاؤن ہوا اور جگہ جگہ پہ ان کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جب بیانات دیے اور 9 مئی کے واقعہ کی مذمت کی اور باقاعدہ طور پہ معذرت کی، اور پارٹی بہت ساروں نے چھوڑ دی اور سارے معاملات ہی آپ کو دیکھنے میں ملے۔ اور ایک تو بنیادی ہے کہ وقت جو ہے وہ کسی ایک شخص کا ہمیشہ نہیں رہتا، وقت جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے، اور انسان کو اپنے جب اللہ تعالیٰ اقتدار دے، جب زور دے، جب طاقت دے، تو کچھ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جب آپ کمزور ہوں تو آپ کو پچھتانا پڑے۔ تو ایک تو یہ اس واقعے پر جتنی مذمت کی جائے کم ہے، یہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ زیادتیوں کا یہ سلسلہ نہ جانے اور کتنا طول پکڑے گا۔ دوسرے نمبر پہ اگر بات کی جائے تو لاہور کے اندر جو سراپا احتجاج طلباء ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج جو ہے بالکل نت نئی خبریں جو مل رہی ہیں ان کے مطابق نہ صرف جو ہے پنجاب کالج کے سامنے احتجاج ہو رہا ہے، بلکہ جو چودھری پرویز الہی روڈ ہے اس کے اوپر احتجاج جاری ہے۔ اسی طرح پنجاب یونیورسٹی کے سامنے احتجاج جاری ہے، اور اسی طرح پنجاب اسمبلی کے سامنے بھی بعض طلباء نے احتجاج شروع کر دیا ہے۔ طلباء کا احتجاج بنیادی طور پہ واقعہ جو ہے پیش آیا، یہ واقعہ کو آج کا نہیں، یہ واقعہ کو آج سے 4-5 روز پہلے کا ہے۔ جب یہ واقعہ پیش آیا، گارڈ نے مبینہ طور پر ایک طالبہ کے ساتھ زیادتی کی، اور یہ بات ابھی کالج کے اندر ہی تھی اور کوئی 1-2 دن طلباء نے اندر ہی اندر اس بات کو احتجاجی شکل دی، لیکن ان کو باقاعدہ طور پہ کرٹیسائز کیا جاتا رہا۔ جس بیسمنٹ کا ذکر ہے جس میں یہ واقعہ پیش آیا، اس بیسمنٹ کے کیمرے ریموو کروا دیے گئے، اس بیسمنٹ میں جو تمام ثبوت تھے ان کو مٹا دیا گیا۔ اور اب یہ ڈپلومیٹک سچویشن چل رہی ہے 2 طرح سے۔ جو لائیو سچویشن ہے وہاں کی لاہور کی، طلبہ و طالبات سراپا احتجاج ہیں، پولیس دوسری طرف کھڑی ہے۔ گزشتہ روز پولیس نے باقاعدہ طور پہ لاٹھی چارج کیا ہے، ان 69 طلبہ و طالبات کو مارا ہے، اور 30 کے قریب طلبہ و طالبات جو ہیں زخمی ہوئے ہیں جن کو ہاسپٹلز میں پہنچایا گیا ہے۔ اور کس بات پر کہ یہ احتجاج غلط کر رہے ہیں۔ ایک طرف وزیر تعلیم پہنچتے ہیں موقع پر اور وہ جا کے اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ جی ہم اس مجرم کو، یہ واقعہ پیش آیا، ہم اس مجرم کو الٹا لٹکائیں گے، اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اور ان کا بیانیہ باقاعدہ طور پہ یہ بھی تھا، اس سارے واقعے میں جو پنجاب کالج کی پرنسپل نے
انہوں نے ثبوتوں کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. پنجاب کالج کی جو پرنسپل ہیں انہوں نے جو ہے ان مینجمنٹ کا ساتھ دیا ہے, یا کہہ لیں اس واقعہ کی پیش رفت جو اس کی طرف ہونی تھی, اس کی تحقیقات ہونی تھی, ان ثبوتوں کو بجائے سامنے لانے کے, ان پر ایکشن لینے کے باقاعدہ اسٹوڈنٹس کو دھمکیاں دی ہیں, تو ہم اس پہ ایک کڑا ایکشن لیں گے. دوسری طرف ڈی آئی جی صاحب جب آ کے بیان دیتے ہیں میڈیا پہ اور پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ آ کے کہتے ہیں جس طرح کا کوئی واقعہ سرے سے پیش ہی نہیں آیا. اب سوچنا سمجھنا یہ ہے کہ اس واقعے کے اندر آخر کون سے ایسے عناصر شامل ہیں. اس پر ابھی تک جو ہے مریم نواز صاحبہ کی توجہ بھی مبذول کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور مریم صاحبہ نے کوئی ایکشن نہیں لیا. حالانکہ چھوٹی سی بات جو ہے وہ ایک پل سے پہلے وائرل ہو جاتی ہے, اور یہ اسپیشل واقعہ جو ہے خواتین کے تحفظ کی بات ہو رہی ہے. اور اس طرح کے ایک واقعہ نہیں ہے تعلیمی اداروں کے اندر. سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے, ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جو کو ایجوکیشن سسٹم ہے بیسیکلی یہی غلط ہے. اور اگر اس کو ایجوکیشن سسٹم کو لے کے دیکھا جائے تو جو طلبہ سراپا احتجاج ہے ان کا بڑا بیسک سا مطالبہ ہے کہ وہ اگر ہاسٹل پورا یا وہ بیسمنٹ پوری اگر طالبات ہیں ساری, ان کے باہر میل گارڈ کیا کر رہے ہیں؟ آبویسلی ان کی حفاظت کے لیے جو گارڈ ہیں وہ فیمیلز بھی ہو سکتی ہیں. اور اگلی بات ہے کہ وہ جو واقعہ پیش آیا اس کے بعد بیسمنٹ کے کیمرے کیوں اتارے گئے؟ اگر یہ سرے سے واقعہ پیش ایسا کچھ نہیں ہوا جس طرح ڈی آئی جی صاحب آ کے کہہ رہے ہیں, آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں, تو اگر یہ واقعہ پیش نہیں آیا تو پھر کیمرے کیوں اتارے گئے ہیں؟ آپ نے جو ہے اس کا ابھی تک اس یونیورسٹی کا جو رجسٹریشن ہے, اس کالج کی جو رجسٹریشن ہے اس کو کینسل کیوں کیا گیا؟ اور آپ طلبہ و طالبات کو بار بار ڈرانے دھمکانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ ایک اینکر پرسن جا کے وہاں پہ سوال کرتے ہیں کہ جی ابھی تک کی تحقیقات کے مطابق پنجاب کالج کی طرف سے اسٹیٹمنٹ ہے کہ اس طرح کی کوئی طالبہ اس کالج میں پڑھتی نہیں, اور یہ بالکل من گھڑت اور سارا جو ہے نا صرف ٹرولنگ کی ہوئی ہے. تو اس پہ ایک اسٹوڈنٹ نے بڑا اچھا ریئیکٹ کیا, اس نے کہا کہ جی اگر یہ سارا کچھ بالکل من گھڑت ہے تو پھر یہ صرف اتنا بتا دیں کہ انہوں نے بیسمنٹ کے کیمرے کیوں اتارے, انہوں نے وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کیوں کروائی ہیں, انہوں نے وہ سارے ثبوت کیوں ختم کیے ہیں, باقاعدہ طور پہ پولیس کیوں بلائی گئی ہے, پولیس نے آ کے لاٹھی چارج کیوں کیا ہے. اگر کوئی واقعے کی حقیقت نہیں ہے تو پھر اس کو اس طرح کا روپ دیا جاتا. اب یہ چیزیں ساری سمجھ آ رہی ہیں کہ اس واقعہ کے اندر کوئی چھوٹا موٹا نہیں بلکہ بہت بڑا ہاتھ شامل ہے, جیسے بہاولپور یونیورسٹی کا واقعہ پیش آیا تھا اور اس کے بعد چیزیں جو ہے منظر عام سے بالکل غائب کر دی گئی. اس واقعہ کے ان دنوں جس طرح وہ ٹاپ پہ گیا اور ساری چیزیں سامنے آئیں, اس سارے کے باوجود وہ چیزیں کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ ان کو دبا دیا جائے. اب پنجاب کالج لاہور کی یہ پوری کوشش ہے اس واقعہ کو دبایا جائے, اور جو میڈیا کی طرف سے سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جس نام کی کوئی پہچان کی آئیڈینٹی کی کوئی لڑکی ہے ہی نہیں, تو آبویسلی اس بچی کی ایک اپنی شناخت ہے, ایک آئیڈینٹی ہے, اگر اس کو سامنے لایا جائے گا تو جو رہتی زندگی ہے وہ اس کی یقیناً کسی قیامت سے کم نہیں ہوگی. تو سیکنڈلی کل جو ہے ایک بیان سامنے لایا گیا اس بچی کے والد اور چچا کی طرف سے کہ جی وہ ایسا کوئی واقعہ ہے ہی نہیں, کو 7 دن پہلے اس بچی کو چوٹ لگی تھی کمر میں, گھر میں گری تھی, وہ پاؤں پھسلا تھا, اس کی وجہ سے وہ آئی سی یو میں ایڈمٹ تھی اور بات کا بتنگڑ بنا دیا گیا سارا. دوسری طرف پہلو یہ ہے کہ ان پہ پریشر ڈال کے, اور وہ ایک نارمل کنڈیشن میں جس طرح ایک انسان بات کرتا ہے وہ نارمل نہیں تھے, ان کو لگ رہا ہے کہ جیسے پیچھے سے کوئی پریشر ہو جس کی وجہ سے وہ اس طرح کا بیان ان کو جو ہو بہو ریکارڈ کروانے کے لیے بولا گیا یا ان پہ پریشر ڈالا گیا, تو سارے کا سارا جو آئی جی صاحب نے آ کے پریس کانفرنس کیا اور جنہوں نے کہا کہ نئے سرے بالکل اس طرح کا کوئی واقعہ سرے سے ہے ہی نہیں, یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ وہی آئی جی صاحب ہیں جو جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو ان کی سیکیورٹی کے انچارج یہی تھے. آخر کون سی ایسی چیز اس واقعے میں ملوث ہے کہ جس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور مریم نواز صاحبہ کی خاموشی وہ کسی جرم سے کم نہیں لگ رہی. اور یہ دیکھنا بنتا ہے کہ اس ملک کے اندر, اس اسلامک اسٹیٹ کے اندر ہماری بچیاں, ہماری مائیں, ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں اب اس حد پہ بات پہنچ جائے گی کہ ایک بچی کے ساتھ اگر یہ واقعہ پیش آتا ہے تو اس پر لیگل ایکشن لینے کی بجائے اس واقعے کو دبانے کی کوشش کی جائے گی, اور جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان پہ لاٹھی چارج کیا جائے گا, جو آواز اٹھا رہے ہیں ان کو دھمکی دی جائے گی کہ آپ کو کالج سے نکال دیا جائے گا. تو ہم ایک اسلامک اسٹیٹ ہونے کے ناطے ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اس سے پہلے کئی واقعات ایسے پیش آ چکے ہیں. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی واقعے پر باقاعدہ لیگل ایکشن نہیں ہوتا, باقاعدہ طور پہ اس پہ سزائیں نہیں دی جاتی اور باقاعدہ سزاؤں کا اطلاق نہیں کیا جاتا, تب مسائل بڑھتے ہیں اور تب جرم میں اضافہ ہوتا ہے. سوچنا یہ ہے کہ ہمیں اگر ان کنڈیشن سے باہر نکلنا ہوگا اور ان شرپسند عناصر کے اس چنگل سے آزاد ہونا ہوگا, تو پھر ان مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا اس وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے. ورنہ یہ آگ جس سے آج لوگوں کے گھروں کو آپ جلا رہے ہیں, یہ آگ انشاءاللہ آپ کے گھروں تک بھی پہنچے گی.
اور اس سے پھر کوئی محفوظ نہیں رہے گا. اور یہ ایک قرض کی طرح ہے زنا جو ہے. اگر آپ کسی کی بیٹی، ماں، بہن، بیوی کی طرف غلط نظر رکھیں گے تو آپ کی اپنی نسل، اس کے بارے میں آپ کو سوچ اور فکر چاہیے کہ آپ کی نسل کی حفاظت کون کرے گا. اس کے علاوہ پاکستان میں اگر بات کی جائے تو ہم بدبختی کے اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں، اس نہج میں پہنچ چکے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر 3000 کے قریب ریپ کے کیس فائل ہوتے ہیں، اور کچھ 67% کے قریب جو ہیں لوگ وہ ان باتوں کو یا ان کیسز کو چھپا لیتے ہیں، وہ اس کو پبلکلی سامنے نہیں آنے دیتے صرف اپنی عزت بچانے کے چکر میں. یہ باتیں، یہ حیا کی چادر تب تک تار تار ہوتی رہے گی جب تک ہم نکاح کو عام نہیں کریں گے، جب تک ہم زنا پہ سنگسار نہیں کریں گے ان کو، جب تک اسلامک قوانین کا اطلاق نہیں کیا جائے گا، جب تک ایسے شرپسند عناصر کو اور ایسے بدبختوں کو سر عام پھانسیاں نہیں دی جائیں گی، تب تک یہ معاملات حل نہیں ہونے والے. پنجاب کالج کا یہ واقعہ، یہ اس معاشرے کے منہ پہ زوردار تماچا ہے. اور عورتوں کے حقوق کی بات اگر کی جائے تو اس وقت آپ کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے اندر جو آپ کے صوبے کو لیڈ کرنے والی خاتون ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر کسی کی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں تو وہ اپنی طرف دھیان کریں کہ اپنا خاندان اور اپنی عزتیں بھی کسی طرح سے محفوظ نہیں رہ سکتی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اس واقعہ کے لیے دلی دکھ اور جو درد آپ کے سامنے رکھا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک ملت کی حفاظت فرمائے اور ایسے شرپسند عناصر سے اور ہماری آنے والی نسلوں کی اللہ تعالیٰ ہر طرح سے حفاظت فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے بلاگ کے ساتھ. تب تک کے لیے السلام علیکم.